اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب ما کان حدیثا یفتری ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر مختلف ادوار کے قوموں کے اور انبیاء کرام کے واقعات کو بیان فرمایا، اور اس کو بیان فرمانے کی حکمت بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ اس کی حکمت واقعہ نگاری یا تاریخ نگاری نہیں کہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو جائے، ہم کو بہت زیادہ تاریخ معلوم ہو جائے، بلکہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ یہ جو واقعات ہم بیان کر رہے ہیں اس میں عبرت اور نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے، یعنی واقعہ ایک ہوتا ہے لیکن اس میں بے شمار اسباق، اصول، ضوابط، یہ تمام چیزیں اس واقعے کے جلوں میں چلتی رہتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اگر کسی بھی واقعے کا تذکرہ ہے تو اس کی اندر تدبر کرنا اور اس واقعے میں جو اسباق ہیں ان اسباق سے سبق حاصل کرنا، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے تاکہ اس سے عبرت اور نصیحت ملے۔ اگر ہم اور آپ غور کریں تو پہلی چیز جو سب سے بنیادی ہے کہ انسان اپنے عقیدے کو خالص کتاب و سنت کے مطابق رکھے، اللہ رب العالمین کے بارے میں وہ مانے جو اللہ نے اپنے بارے میں بیان فرمایا، اور بندوں کے بارے میں وہ تسلیم کرے جو بندوں کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا۔ مخلوقات کے بارے میں بھی اللہ نے جو بیان فرمایا، فرشتوں کے بارے میں، جنوں کے بارے میں، دیگر مخلوقات کے بارے میں، یہ سب مخلوق ہے۔ یہ انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ان مخلوقات کو، اللہ رب العالمین نے مختلف مخلوقات جو ہیں انسانوں کے لیے پیدا کیا، اللہ نے کہا ہے تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو انبیاء کرام کے واقعات بیان فرمائے ہیں، تو اس میں ایک خاص بات کہ دنیا کے اندر عام طور سے عقیدے میں خرابی اور خامی جو پیدا ہوئی ہے، تاریخ میں سب سے پہلے یہ خرابی اور خامی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں آئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں بزرگ لوگ تھے، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ بڑے نیک لوگ تھے۔ جب ان لوگوں کی وفات ہو گئی تو شیطان نے ان لوگوں کو آ کر کے کہا کہ یہ اتنے متقی پرہیزگار لوگ تھے کہ ان کی صحبت جب بیٹھتے تو کیفیت بدل جاتی تھی، اور یہ ان لوگوں کا انتقال ہو گیا، یہ لوگ اس دنیا سے چلے گئے، اگر ان کے تذکرے باقی رہیں گے تو ان تذکروں کو سن کر کے لوگ اپنی اصلاح کریں گے، اور اس کی وجہ سے عقیدے میں، ایمان میں بڑھوتری آئے گی۔ تو ان کے تذکرے کیے جانے لگے۔ پھر اس کے بعد کچھ دن بعد شیطان نے آ کر کے کہا کہ تم نے تو ان کو دیکھا ہے لیکن تمہاری آگنے والی نسلیں تو ان کو دیکھی بھی نہیں ہیں، تو کچھ تصویریں وغیرہ بنا لی جائے تاکہ ان کے مقدس چہروں کو دیکھ کر کے تم کو، ان کے نورانی چہروں کو دیکھ کر کے خدا یاد آئے۔ ورغلایا، انہوں نے ویسا کیا، پھر بت بنا لیے۔ اس کے بعد نسلیں آگے بڑھتی رہی، ان کو پوجنے لگے، یعنی ان کو مشکل کشا اور حاجت روا بنا لیا، ان کو پکارنے لگے۔ یہ پہلا شرک جو آیا دنیا کے اندر انسانوں میں، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو تھی اس میں اللہ رب العالمین نے ان کی اصلاح کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس میں پہلی چیز یہ کہ ہر دور میں شرک جو ہے اللہ کے برگزیدہ بندوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو ان کی بندگی کے مقام سے اٹھا کر کے اللہ کے مقام پہ بٹھا دینا، اس سے ہوا ہے شرک۔ اور پھر اس کے بارے میں مختلف واقعات اور قصص بنا لینا کہ ان کو یہ اختیار، یہ اختیار، یہ اختیار، یہ اختیار، حالانکہ بار بار اللہ تعالیٰ نے کہا ہے زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، سارا اختیار اللہ کا ہے، کسی کے پاس ذرہ برابر بھی کسی چیز کی کوئی ملکیت نہیں ہے، کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں ہے، صاف الفاظ ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر اللہ کسی کو فائدہ دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر اللہ نقصان نہ پہنچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر کے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کہا گیا کل
لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون. کہہ دیجیے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کے امام، سارے نبیوں کے سردار، شافع محشر، اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اللہ کہلوا رہا ہے کل کہہ دیجیے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. کہہ دیجیے کہ میں نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، ذرے کے برابر بھی کسی چیز کا. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا اگر جوتے کا تسمہ بھی تم کو مانگنا ہے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر. اور میں غیب بھی نہیں جانتا، اگر غیب جانتا تو ہر خیر کو اپنے لیے جمع کر لیتا اور ہر شر سے ہماری حفاظت ہو جاتی. کیونکہ غیب جاننے والا جب وہ یہ جانے گا کہ یہ چیز نقصان دے تو اپنے آپ کو اس سے بچا لے گا. میدان احد میں آپ اس مقام پر کھڑے ہی نہیں ہوتے جہاں آپ کے دندان مبارک پر آج چیک کے چہرے انور پر حملہ کیا گیا، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے. یہ ہوتا ہی نہیں. وہ بکری کا گوشت جس میں زہر ملا ہوا تھا ایک لقمہ جو آپ نے کھایا اور اس کے اثرات ہوئے نہ جانے کتنے واقعات ہیں، تو کوئی نقصان آپ کو نہیں پہنچتا. صحابہ کرام کو لے جا کر کے جو 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کے ساتھ نہیں بھیجتے. وہ صحابہ کرام کو کبھی ان لوگوں کی جانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ضائع نہیں کروائے، اس طرح ان کی جانیں قربان نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے نبی کہہ رہے لاستکثرت من الخیر وما قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر. میں صرف ڈرانے والا جہنم کے ہولناک عذاب سے اور بشیر جنت کی خوشخبری دینے والا ہوں. اس کے لیے یہ ہے میری ذمہ داری. تو انبیاء کرام لوگوں کی اصلاح اور دعوت کے لیے اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ کہا ہے، کسی نے نبی نے نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، کسی نبی نے یہ جملہ نہیں کہا ہے. 7واں پارہ اٹھا کر کے دیکھے آدمی. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن کریم میں اگر ہم واقعات پڑھیں تو انبیاء کرام انسانی سماج اور معاشرے کا سب سے اونچا طبقہ ہوتا ہے، سب سے اونچا. اس کے بعد ہوتے ہیں صحابہ، اس کے بعد ہوتے ہیں حواری، اس کے بعد ہوتے ہیں تابعی، محدث، فقیہ، امام، سب اس کے نچلے درجے. نبی سے افضل کوئی نہیں، سب سے افضل درجہ ہوتا ہے انبیاء کا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی لیے انبیاء کرام کی آزمائش کے واقعات بیان کیے کہ اس سے کم درجے کے لوگوں کے سلسلے میں آدمی اپنا عقیدہ نہ خراب کرے. آپ کو پڑھ گیا قرآن کریم واقعات کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کتنی نکھرے ہوئے انداز میں آپ کو ملے گی. صرف واقعات پہ آدمی تدبر کر لے ہوئے کبھی شرک نہیں کرے گا. کہ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام، میں صرف اشارے کروں گا. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، جب آپ کی قوم کے اوپر عذاب آیا، آپ کا بیٹا کافروں میں سے تھا. حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں یا بنی ارکب معنا، آئے میرے بیٹے آ جا، کشتی میں سوار ہو جا. وہ کہتا ہے قال صحابی الی جبل یعصمنی من الماء، میں کسی پہاڑ کی اونچی چوٹی پہ پناہ لے لوں گا. حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے. وحال بینہم الموج وکان من المغرقین، یہ بات چیت چل رہی تھی، ایک موج آئی اور اس میں وہ غرقاب ہو گیا. ذرا سا تصور کیجئے کیسی توحید نکھری ہوئی. بالکل آپ دیکھیے کیسی توحید. سامنے زندہ نبی حضرت نوح علیہ السلام. کون ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام؟ 950 سال توحید پیش کی اپنی قوم میں، لیلا و نہارا، رات دن، تنہائی، مجلس، ہر جگہ. آدم ثانی 5 اولو العزم انبیاء کرام میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام. آپ کے سامنے آپ کا بیٹا زندہ غرقاب ہو گیا، بچا سکے؟ آپ کے سامنے وحال بینہم الموج وکان من المغرقین، یہ ایک موج آئی اور اس میں غرقاب ہو گیا. اس کا مطلب بچانے والی ذات کس کی ہے؟
اکیلے اللہ کی زندہ نبی اپنے سامنے اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا، کوئی مردہ بچائے گا؟ یہ عقیدہ قرآن دے رہا ہے، میرے اور تمہاری بات نہیں ہے۔ پڑھتے جائیں گے آپ، قرآن کریم پڑھتے جائیں گے، انبیاء کرام کے واقعات صرف ایک پہلو سے، عقیدے کے پہلو سے۔ حضرت یونس علیہ السلام آپ دیکھیے کتنی بڑی تعداد آپ کے ہاتھ پر ایمان لائی تھی، لیکن جب اللہ کے حکم کے بغیر آپ نکل گئے بستی سے، اور پھر اس کے بعد جب آپ کو دریا والوں، کشتی والوں نے مشورہ کر کے دریا میں ڈالا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا۔ آپ سمندر کے تہہ میں ذرا سا تصور کیجیے، حضرت یونس علیہ السلام دریا میں گئے، کیا آپ چلنے لگے دریا پر؟ جیسے ہمارے ہاں کہانیاں بنائی جاتی ہیں لوگوں کی، ذرا سا بھی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کو دیکھیے آپ، ٹھاٹے مارتے، سمندر آیا سامنے، رک گئے، کشتیاں بنا کر کے سفر کرنا پڑا ان کو، اللہ کے نبی سے مسائل پوچھ رہے ہیں، وہاں کوئی سڑک پر نہیں چلا۔ انبیاء کرام میں بھی آپ کو واقعات نہیں ملیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے کھڑے ہیں، آپ نے یہ نہیں کہا پیچھے پیچھے یا موسیٰ کہتے ہوئے چلے جاؤ، یہ سب آپ کو کہانیاں نہیں ملیں گی، یہ بنائے ہوئے واقعات ہیں، غلط بالکل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قوم کہہ رہی ہے، اے موسیٰ اب کیا ہوگا؟ پیچھے فرعون آگے ٹھانٹے مارتا ہوا دریا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان معی ربی سیہدین، میرا رب راستہ دکھائے گا، راستہ کھولے گا میرا رب، یہ کہا آپ نے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں غرقاب ہو گئے، ڈوب گئے۔ کس نے بچایا؟ خود سے بچے۔ قرآن کے الفاظ دیکھیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ عقیدہ دیکھیے، ایسی جگہ حضرت یونس علیہ السلام ہیں، مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی کے پیٹ کی اندھیری، سمندر کی اندھیری، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ ایسے موقع پر بھی کون سی ذات ہے جو تمہارا سنتی ہے تمہاری پکار کو؟ الہ مع اللہ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ جب بل بلا کر، پریشان ہو کر، انتہائی مجبوری کے عالم میں بندہ پکارتا ہے، کون ہے الہ مع اللہ جو اس کی پکار کو پہنچتا ہے؟ کون ہے جو اس کی دعا کو سنتا ہے؟ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رمضان کے احکام و مسائل پڑھیے، اور اس کے نیچے کی آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میرے بندے تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ قریب ہے۔ اور ہمارے یہاں دور ہونے کی دلیلیں دی جاتی ہے کہ آپ کو اگر بادشاہ کے دربار میں جانا ہے تو دربان کا وسیلہ، آپ کو 10ویں منزلے پر جانا ہے تو لفٹ کا وسیلہ، آپ کو اگر چاند پر جانا ہے تو راکٹ کا، یہ ساری مثالیں۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے سے کہے کہ اللہ قریب ہو، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ولا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہ قائم کرو، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کون سی شے؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 سے زیادہ دعا بتائی، کسی میں وسیلہ آپ نہیں پائیں گے، خیر وہ ایک الگ بحث ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکار رہے ہیں، خود بچ سکے؟ نبی کا طریقہ یہ ہے کہ کس سے مانگی جائے مدد؟ اللہ سے، اپنے سے پہلے کسی نبی کو بھی نہیں پکارا۔ واقعات پڑھتے جائیے، خود سے بچ سکے؟ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، ہمارے یہاں کہتے ہیں نا لوگ شفا مل جاتی ہے، یہ عقیدے کی چیزیں ہیں۔ انبیاء کرام کے واقعات میں صرف ایک ایک پہلو پر اشارہ دے کے آدمی، ایک ایک پہلو پر بچانے والی ذات، مشکلات سے نکالنے والی ذات اللہ نے ایک آیت میں بیان کر دیا، صرف اکیلے اللہ کی ہے، اللہ ایک ہے، اس کا مطلب یہی ہے۔ اور آگے بڑھ گئی، حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، خود سے اچھے ہو سکے؟ نبی ہو کر کے دریا سے ڈوبنے سے نہیں بچ سکے، مچھلی کے پیٹ میں جانے سے نہیں بچ سکے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کوئی اور شفا دے گا؟ نبی سے کم درجے کا؟ عقیدہ سیدھا کیجیے، عقیدہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم نے اس کو
احسن القصص، قصوں میں بہترین قصہ قرار دیا ہے. کبھی پڑھیے، پورے معاملات ہیں پورے فیملی کے، اس میں محبت بھی ہے اس مقام کی کہ محبت میں نابینا ہو گئے یعقوب. نفرت اس مقام کی کہ سگے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، قتل کرنے کی کوشش کی. اور صبر اس مقام کا کہ اذیت پر اذیت پہنچ رہی ہے، حتیٰ کہ زندگی کی سب سے نچلی سطح غلام بنا لیے گئے، سب سے نچلی سطح. اور اللہ کا انعام صبر پر سب سے اونچی سطح سماج اور معاشرے کی حکومت ہے. اللہ نے حکومت دی. پڑھ گیا واقعہ درگزر کیسا ان بھائیوں کو معاف کیا جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، ایسا درگزر، اور ان کو عنایت کر رہے ہیں اللہ. یہ دیکھیے پڑھ گیا واقعہ، سازش، منصوبہ بندی، بے گناہی کا ثبوت اللہ نے کیسے پیدا کیا. پڑھ گیا واقعہ احسن القصص. انسانی جو کشمکش ہے، گھریلو نفرت، محبت، عداوت، کس مرحلے میں آدمی کہاں تک جاتا ہے، سب آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ملے گا. اسی لیے کہا گیا احسن القصص، قصوں میں بہترین قصہ. پاک دامنی کی انتہا کہ گناہ سے بھاگ رہے اور گناہ کے مزاج کی انتہا کہ گناہ کے لیے دوڑائے رہے. پڑھیے پورے واقعے کو احسن القصص. اس میں میں صرف ایک چیز بیان کروں گا، شاید میں نے اس سے پہلے بھی کہا. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں توحید، ورنہ پوری فیملی کے ساتھ تمام واقعات پڑھنے والے ہیں کہ ان واقعات میں ہمارا کردار کون سا ہے. انبیاء کرام کے طریقے سے ہم مشکل میں پڑھ کر کے مانگتے ہیں صرف اللہ سے یا کسی اور غیر اللہ سے؟ کیا ہے ہمارا کردار اپنی اولاد کو پڑھانے والا؟ تو کیا کہا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں؟ آپ خود نبی، آپ کے والد حضرت یعقوب نبی، آپ کے دادا حضرت اسحاق نبی، آپ کے پر دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی. آپ سے اعلیٰ نسب کسی کا نہیں. اٹھا کر دیکھیے، باپ خود نبی، باپ نبی، دادا نبی، پر دادا نبی. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا، کوئی بچایا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر مصر میں بیچ دیا گیا، کوئی بچایا؟ آپ بے گناہ جیل میں ڈال دیے گئے، کوئی بچایا؟ بچانے والی ذات کس کی ہے؟ باپ نبی، دادا نبی، پر دادا نبی، آپ خود نبی. یہ عقیدہ قرآن نے دیا ہے. انبیاء کے واقعات پڑھتے جائیں گے آپ. میں صرف چند اشارے کیا. اصل میں انشاءاللہ العزیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے پہلوؤں پر اگر آپ نے غور کریں تو ہمارا جو معاملہ ہے بڑی مماثلت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم 20% تھی جس میں آپ مبعوث کیے گئے، بنی اسرائیل، اور بگڑے ہوئے. ہم لوگ بھی 20% ہیں، ہندوستانی مسلمان. اور عقیدے کا معاملہ کیسا ہے ہمارے یہاں؟ ابھی صبح اٹھ کر کے اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ فلاں جگہ کنویں میں شفا ہو رہی ہے، سارے ٹریولس کی گاڑیاں وہیں جانے لگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام چند دن کے لیے، 40 دن کے لیے آپ طور پر گئے، لوگوں نے بچڑا بنا کر کے پوجا کرنا شروع کر دی. ایسی نبی بیچ میں موجود ہے، ساری چیزیں معجزات اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. عصائے کلیمی کا اژدہا بننا، مینڈک کا عذاب، خون کا عذاب، دیمک کا عذاب فرعون پر، پھر فرعون کے پورے لشکر کے ساتھ گھرکاب ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ کی مدد، اور اسی دریا سے محفوظ گزرے. لیکن بگڑے ہوئے کیسے تھے؟ ذرا ذرا سی بات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان لوگوں کا انداز دیکھیے آپ. پوری آپ پڑھتے جائیے انداز ان لوگوں کا کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی طے میں ہے، کہتے ہیں من سلوہ اتر رہا ہے، جسم کے ساتھ لباس بڑے ہو رہے ہیں، پانی کی ضرورت ہے. لاٹھی لگائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، 12 قبیلے 12 چشمے بہہ گئے. گھر نہیں ہے، ابر و صاحبان کیے ہوئے، دھوپ سے بچے ہوئے ہیں. کھانا بغیر کاروبار کے اللہ پوری قوم کو، بغیر کھیتی باڑی کے اللہ پوری قوم کو کھلا رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آ کر کے کہتے ہیں یہ روز روز ایک جیسا کھانا، روز روز ذرا تھا تور کی دال، ارد کی، یہ سب، یہ ساگ، ککڑی، یہ سب ملے، بدل بدل کر
حالانکہ اللہ کے یہاں کا اللہ کا کھانا کیسا ہوگا، وہ بگڑی ہوئی قوم۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ سامنے یہ شاعر ہے، اللہ تمہیں فتح کی نوید سناتا ہے، تو کیا کیا؟ بالکل ہمارے یہاں جیسے لوگ بیٹھے ہوئے انتظار میں کہ آسمان سے ابابیلوں کا لشکر آئے اور ہمارے مسائل کا حل کرے، تو وہاں بھی کہا اذهب انت ربک فقاتلا انا هنا قاعدون، موسیٰ اور ان کا رب جا کر لڑے اور جب فتح ہو جائے تو ہمیں آ کر بتا دیں۔ آپ کے اوپر جو قوم حکومت کرتی تھی وہ 80% اور ظالم، کیسے ظالم؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتے اور بچوں کو چھوڑ دیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ بڑی تفصیل سے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، اسے پڑھیے۔ پہلی چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت جب ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، تو یہ چیز تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرعون نے خواب دیکھا۔ مختلف چیزیں بیان کی جاتی ہے کہ ایک آگ نکلی بنی اسرائیل کی طرف سے اور ہر قبطی کے گھر میں گئی، پوچھا تعبیر بتانے والوں سے، کہا ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ اب یہ حل نکالا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو لڑکا اسے قتل کر دیا جائے۔ کچھ دن تک یہ سلسلہ چلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو اس سے پہلے معاملہ یہ ہوا کہ فرعون کے درباری اس کو آ کر کے کہنے لگے کہ اگر سارے بچوں کو اس طرح مار دے گا تو ہمارے محنت والے کام کون کرے گا؟ کون کرے گا ہمارے محنت والے کام؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے تو اس نے یہ طے کیا 1 سال مارنے کا 1 سال چھوڑنے کا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سال پیدا فرمایا جو مارنے والا سال تھا۔ بہت آسان تھا چھوڑنے والے سال پیدا کرنا، یہ سارے مسائل نہیں ہوتے، لیکن کبھی تدبر کریں، غور کریں، کتنا زبردست سبق ہے۔ مشکل حالات میں آدمی حوصلہ ہارتا ہے، عقیدہ اگر نہیں ہوتا ہے تو، ایمان نہیں ہوتا ہے تو۔ اللہ جانتا تھا کہ فرعون آگے چل کر یہ اعلان کرنے والا ہے انا ربکم الاعلی، کیونکہ اللہ ہر چیز جانتا ہے، تو اللہ نے وہاں جواب دیا ہے۔ تو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا ہے، رب اعلیٰ میں ہوں، تیرے گھر میں تیرے مارنے والے سال پیدا کروں گا اور تیرے گھر پرورش کروں گا، یہ میری ربوبیت ہے۔ اللہ کی ربوبیت، مارنے والے سال اللہ نے پیدا کیا اور قاتل کے گھر پرورش کی، اللہ ایسا بچانے والا ہے۔ یہ عقیدہ، یہ توحید۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا زبردست واقعہ اس میں رکھا ٹوکرے میں، تو اپنی بیٹی سے کہا بیٹی پیچھے پیچھے جانا اور دیکھتے رہنا، بلا وجہ بیچ میں نہیں بولنا۔ دریا میں ڈال دیا، وہی دریا جس نے فرعون کو پورے لاہو لشکر کے ساتھ غرقاب کیا، وہی دریا تھا جو بحفاظت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل تک پہنچایا، کیونکہ دریا اللہ کے حکم کا پابند ہے، وہ ڈبائے گا اللہ کے حکم پر اور نکالے گا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، ساری قوتوں کا مالک اکیلا اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن گئی، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بچے بڑے حسین خوبصورت، کہا اس کو رکھ لیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی اہلیہ نے، اب جب ان کو دودھ پلایا جا رہا ہے تو کوئی کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پی رہے ہیں۔ ان کی بہن کہتی ہے میں ایک خاتون کی جانتی ہوں، ہو سکتا ہے اس کا دودھ پی لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ٹھنڈک پہنچائی اور اس سے ملا دیا۔ اس میں حکمت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب کہا جاؤ پیچھے پیچھے، پوری تفصیل کے ساتھ سمجھا دیا کہ کس طرح کرنا ہے۔ جب ہم کسی کو کوئی کام دے تو پورے مکمل طور سے تفصیل بتا دیں، ہمارے یہاں تفصیل نہیں بتاتے ہیں، پھر آدمی کام کر کے آتا ہے تو بولتے ہیں تجھ کو ایسا کرنا تھا نا۔ واقعے میں سبق، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اس طرح ہوتی رہی، بس صرف اس کے اسباق کی بات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک ہاتھوں سے ایک قتل ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ شہر میں ٹہل رہے تھے،
گشت کے لیے نکلے. آپ نے دیکھا دو لوگ جھگڑا کر رہے ہیں, ایک قبطی تھا اور ایک بنی اسرائیلی, اور بنی اسرائیلی جو تھا وہ مظلوم تھا اور قبطی ظلم کر رہا تھا. آپ نے روکا. اس نے آپ کے اوپر, چونکہ حکومت کا آدمی تھا, ان کی لوگوں کی حکومت تھی, تو یہ خناس دماغ میں آ جاتا ہے کہ ہم کچھ بھی کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف لپکا, آپ نے ایک ہاتھ مارا, اس کا کام تمام ہو گیا. اللہ نے بڑی قوت دی تھی, مر گیا. اب کسی کو خبر نہیں. دوسرے روز بھی اسی طرح کا واقعہ ہوا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے اور اسی بنی اسرائیلی کو دیکھا کہ ایک شخص سے جھگڑ رہا ہے. آپ نے کہا کہ تیرا کام ہی ہے جھگڑا کرنا, یہ کیا معاملہ ہے؟ اب وہ ڈر گیا. اس نے کہا کہ کل جیسے تم نے ایک ہاتھ اس کو مارا تھا, اس کو ماریں گے, میں بھی مر جاؤں گا. بات کھل گئی. کچھ لوگ عورتیں سن لیا. خبر فوراً مصر کے دربار میں پہنچی فرعون کے. فرعون کو جب خبر ہوئی تو اس نے اپنے کارندوں کو جمع کیا, مشورہ کرنے لگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک خیر خواہ وہاں موجود تھا دربار میں. اس نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی کہ آپ کے سلسلے میں وہاں مشورہ چل رہا ہے, اب آپ کے خلاف سخت اقدام اٹھایا جانا ہے. آپ وہیں سے نکل گئے. آدمی ہمیشہ چوکنا رہے. ہم کو حالات کی ہمیشہ خبر ہونا چاہیے تاکہ بر وقت اپنے دفاع کا آدمی انتظام کر سکے. آدمی کو حالات کی خبر نہیں رہتی ہے, بالکل بے پرواہ زندگی گزارتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ جب کوئی بڑی مصیبت آتی ہے تو اس سے بچ نہیں پاتا. یہ اسباق جو ہے اس میں واقعے میں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدل سفر کر کے مدین پہنچے. 600 کلومیٹر کا سفر. اس وقت کچھ نہیں تھا, ہوٹلیں, یہ تمام چیزیں. آپ جب وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ دو بچیاں دریا پر پانی پلانے کے لیے بکریوں کو لے کر, کنویں پر پانی پلانے کے لیے بکریوں کو لے کر کھڑی ہوئی ہیں اور اپنی بکریوں کو سمیٹ رہی ہیں. آپ نے دیکھا کہ دوسرے لوگ پلا رہے ہیں. آپ نے پوچھا بچیوں سے کہ تم کیوں نہیں پلاتی؟ کہا ہمارے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فارغ تھے, آپ کے پاس قوت تھی, آپ کے پاس وقت تو تھا. اگر آدمی کے پاس آئے یہ تمام چیزیں ہیں اور اگر وہ کسی کے کام آ جائے تو بہت بڑی بات ہے. یہ نیکی ہے. دوسروں کی مدد کرنا, تعاون کرنا, یہ انبیاء کا طریقہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو پانی پلایا اور اس کے بعد آ کر ایک پتھر پر بیٹھے اور آپ نے ایک دعا مانگی. بالکل چھوٹی سی دعا ہے. آپ نے اللہ سے دعا کی, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ, جو بھی بھلائی اور خیر تو میری طرف نازل کرے گا میں اس کا فقیر ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ نہیں تھا. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اس کا فقیر ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء. ہمارے یہاں بہت ڈیر اختیار والا بتا دیتے ہیں لوگوں کو. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ذرے کے برابر بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. یہ عقیدے کی باتیں ہیں. انبیاء کے تناظر میں اسی لیے بیان کی گئی ہے کہ اس سے کم درجے کے لوگ, ان کے بارے میں عقیدہ خراب نہ کرنا, یہ بڑی اہم چیزیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دعا مانگتے ہیں. کئی چیزیں اس میں. پہلی چیز اگر غور کریں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ نہ گھر, نہ کاروبار, نہ بیوی, نہ بچے, کچھ نہیں. بالکل بدن کے کپڑوں پر تھے. لیکن آپ نے دعا کیا مانگی؟ بالکل چھوٹی سی. ہمارے یہاں دیکھیے دعا کے معاملے میں ایک مزاج ہے, لمبی دعائیں. بلکہ اب تو ایسا ہے کہ عوام کا موڈ نہیں بنتا ہے. اگر مولانا چھوٹی دعا مانگے تو بولتے ہیں یار بہت چھوٹی دعا مانگے یار. اللہ کے نبی نے کہا کہ قیامت کے قریب ایسا وقت آئے گا کہ خوب لمبی لمبی لوگ دعائیں مانگیں گے. ہم وطن الفاظ, اے اللہ عطا کر, اے اللہ دے, اے اللہ بخش دے, تمام چیزیں ایک کے جیسی ہے. اللہ جہنم سے آزاد کرے, اللہ عذاب سے آزاد کرے, اللہ تکلیفوں سے آزاد کر, مرنے کے بعد کی رسوائی سے آزاد, سب ایک چیز. ایک صحابی تھے, ان کا لڑکا دعا مانگ رہا ہے, کہتا ہے اللہ جنت دے اور جنت میں دائیں طرف جو سفید محل ہے وہ دے. صحابی کہتے ہیں اللہ سے جنت مانگ, ساری نعمتیں اللہ رب العالمین جنت کی عطا کرے گا. سب سے جامع دعا, میں اس کا ایک لفظ پڑھوں گا تمام لوگ پڑھنے لگیں گے. دنیا کی سب سے جامع دعا کون سی ہے اور اتنی بڑی ہے؟ ایک لفظ پڑھوں گا سب کو یاد ہوگی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. انبیاء کی دعا دیکھیے, بالکل مختصر. اور یہ بھی دیکھیے کہ انبیاء نے اللہ سے مانگا, یہ بھی
بغیر وسیلے کے مانگا. انبیاء کی دعا پڑھتے جائیے. حضرت آدم علیہ السلام کی دعا, حضرت یونس علیہ السلام کی دعا, حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا, حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا. یہ دعا دیکھیے, آپ نے اللہ سے دعا مانگی, اللہ جانتا ہے جو مانگ رہا ہے اس کی ساری ضرورتوں کو اللہ جانتا ہے. کیا کہا؟ جو بھی بھلائی تو میری طرف نازل کرے گا, میں اس کا فقیر ہوں, میں اس کا محتاج ہوں. اس میں ایک دعا میں اصل و چیز ہے آدمی کس کیفیت سے اللہ سے مانگ رہا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی آدمی دعا مانگتا ہے اور ڈھل مل معاملہ ہو اس کا کہ معلوم نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا, تو معاملہ ڈھل مل ہی رہے گا. اور آدمی یقین کامل کے ساتھ مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے. اور دعا کے لیے جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ خالی نہیں لوٹاتا, کسی بھی ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا. اللہ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, بندے میرے بارے میں تجھ سے پوچھتے ہیں اللہ کہاں ہے, کہہ دے اللہ قریب ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. میرے بندہ جب مجھ کو پکارتا ہے تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سنتا ہوں, قبول کرتا ہوں. انہیں چاہیے کہ وہ میری بات مان لیں اور مجھ پر ایمان لیں. اللہ کے نبی نے کہا جب آدمی دعا مانگتا ہے تو پہلا تو یہ ہے کہ جو چیز آدمی مانگے ویسے ہی مل جاتی ہے. کسی نے بیٹا مانگا, کسی نے دولت مانگی, کسی نے گھر مانگا, کسی نے بیماری سے شفا مانگی. آدمی جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ وہ عطا کرتا ہے, ایک پہلی چیز. دوسرا یہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگے وہ نہ ملے لیکن دعا قبول ہوتی ہے. اب اس کی شکل بدل دیتا ہے اللہ. کوئی آنے والا حادثہ اور مصیبت اللہ ٹال دیتا ہے. اگر وہ بھی نہ ہوا تو تیسری شکل یہ کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو اٹھا دیتا ہے. پھر روز محشر اللہ رب العالمین کی جناب میں جب بندہ کھڑا ہوگا اور اس کی نیکیاں کم پڑے گی تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو نیکیوں میں بدل دے گا رب العالمین. حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی دعا رد نہیں ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی. ایک سبق یہ بھی ہے, جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو, کتنے ضرورت مند تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام, ہم ساری کوشش کر رہے ہیں لیکن اللہ سے دعا کا معاملہ ہمارا کیسا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ آسمان پر اللہ تعالیٰ ہر روز رات میں ہر روز بچے کی شادی ہے, گھر میں بیماری ہے, بچوں کا گھر بنانا ہے, کاروبار میں ضرورت ہے, اس سے مانگ اس سے مانگ. ٹھیک ہے انسان ہے, ہم اپنے وسائل کو استعمال کریں اپنے تعلقات کو, لیکن رات میں اٹھ کر کے اللہ کی جناب میں کہ رب العالمین اس کی ضرورت ہے, اللہ راہیں کھول دے. دوسرے دن جس کے پاس آپ کو جانا چاہیے وہ آپ کے پاس آ جائے گا. آپ ایگزیکٹ ایسے آدمی کے پاس جاؤ گے جو یہ نہیں بولے گا کل بولنا تھا نا یار, رکھا تھا پیمنٹ بس, وہ ایسا نہیں بولے گا. اللہ سے یہ بڑی ضروری چیز ہے. اپنے سامنے اس خالق ارض و سما جو راہیں کھولتا ہے, جو اللہ عنایت کرتا ہے, اس سے مانگیے اس رب العالمین. پھر انسانی کوشش, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کوشش کی, آپ بھی کوشش کیجیے. پھر غزوہ بدر میں آپ نے ہاتھ اٹھایا اور پھر اللہ کی مدد کیسے آئی. تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنا چاہیے, صرف ایک چیز نہیں. کسی بھی چیز کی ضرورت ہو, اللہ کے نبی نے کیا کہا, جوتے کا تسمہ بھی نبی کا طریقہ یہ ہے. کچھ نہیں ہے, ایک نیکی کا کام کر لیا مدد, اور اس کے بعد بیٹھ کر دعا مانگی. اللہ تعالیٰ نے کیسے قبول کی دعا, اب انشاءاللہ العزیز کی تفصیل آگے جو ہے میں صرف اشارہ کر دوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے بچیاں جب گھر گئیں تو گھر جب گئی تو بیفور آ گئی, وقت سے پہلے. جیسے ہی گھر پہنچی ان کے والد کہتے ہیں کہ اتنی جلدی کیسے, کیا آدمی کیا جانے کا ٹائم ٹیبل اگر فکس ہو اور بیفور پہنچتا ہے تو نیچرلی یہ سوال ہوتا ہے کہ اتنی جلدی کیوں ہے, جلانا نہیں چاہیے, نیچرلی ہے یہ سوال. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بچیوں نے جو جملہ کہا کہ والد صاحب ان کو ایسا شخص تھا جو بڑا قوت والا اور امانت دار ہے, اس کو اپنے گھر میں رکھ لیجئے کام کے لیے, تاکہ ہمارے گھر کے جو کام کاج ہیں محنت والے وہ سب کریں. اس میں بڑا اہم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھنے کا مشورہ جب بچیوں نے دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صلاحیت بتائی کہ وہ قوت والے اور امانت دار ہیں. گھر میں اکیلے آدمی رہتے, سارے کام کا جو بار پڑنے والا ہے تو قوت چاہیے, اور اکیلے مرد والد بزرگ اور پھر وہ بچیاں تو امانت دار. اسی لیے کسی کام کو جب کسی کے ذمے سپرد کریں
تو پہلے اس کے اندر وہ صلاحیت ہے یا نہیں یہ دیکھیں. یہ دستور دیا ہے قرآن نے. اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط کے واقعے میں جو بیان فرمایا جالوت اور طالوت کے معاف کیجیے گا جالوت اور طالوت کے معاملے میں، تو حضرت طالوت کو جب بادشاہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں نے جب اعتراض کیا تو جواب یہ دیا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. اللہ نے ان کو علم اور جسم عطا کیا ہے. سپہ سالار کے لیے بادشاہ جنگ کرنا تھی، تابوت سکینہ یہ سب چلا گیا تھا، تو حضرت لوط کو اللہ نے جو دی تھی اس لیے کہ ان کے اندر صلاحیت تھی، ذہانت اور قوت دونوں. تو کام کسی کو دیا جائے تو اس کے اندر وہ صلاحیت. اچھا اس میں ایک اور بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دو خوبیاں بتائی بچیوں نے، ایک امانت اور دوسری قوت. قوت تو دیکھ لی تھی، امانت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی بچیاں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظریں جھکی ہوئی تھی، اور تنہا کوئی خاتون ہو اور مرد ہو تو ایک منٹ میں اس کی نظر بتا دیتی ہے کیا ہے. بڑا باریک بڑا زبردست اللہ رب العالمین نے اصول دیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گھر گئے تو آگے بچی چل رہی تھی، کچھ دور چلنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پیچھے سے چلو اور مجھ کو بتاتے جاؤ دائیں اور بائیں. تو کوئی خاتون اگر راستے پہ تنہا ہے آدمی تو فاصلہ برقرار رکھے، آگے بڑھ جائے تاکہ شک کے مقامات سے آدمی بچ جائے. یہ بھی اس میں سبق ہے. اور اس کے علاوہ پیچھے جب کوئی رہے تو ادھر اور ادھر نہیں بولتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے، فور ویلر میں، کسی کو بیٹھا لو کہ بھائی چل راستہ بتانا، تو پیچھے سے وہ ڈرائیور کو بولتا رہے ادھر گھوم ادھر گھوم. کدھر گھومے وہ منڈی گھما کر کے پیچھے آپ کو نہیں دیکھ سکتا. آپ دائیں اور بائیں بولیے، لیفٹ اور رائٹ بولیے، یہ طریقہ ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گھر گئے ان کے والد نے کہا یہ میری دو بیٹیاں ہیں، ان میں سے ایک سے نکاح کر لو اور مہر ہوگا 8 سال بکری چرانا، اگر 10 سال چراؤ تو خیر خواہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایگریمنٹ کے مطابق صرف 8 سال تھا، لیکن آپ نے خیر خواہی کی. اس لیے کسی بھی معاہدے میں، کسی بھی ایگریمنٹ میں اگر آدمی کے سامنے خیر خواہی والا راستہ بھی ہے تو آدمی کو خیر خواہی کرنا چاہیے. یہ نبوی طریقہ ہے. عاقب اس میں بہت سارے اسباق ہیں، انشاءاللہ العزیز آگے موقع رہا تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ واقعات کو پڑھنے، اس میں جو احکامات، جو اس میں اصول اور ضابطے دیے ہیں اس کو سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے اللہ رب العالمین توفیق دے. الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.